اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ساری روحانی پروڈکٹ بنائی جاتی ہیں، اور اسی طرح لو وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر کہہ لو کہ مخصوص خاص گھر کی حفاظت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، اور اسی طرح بہت ساری کہہ لو کہ لو ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے پاس رکھنے سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ تو دیکھیں، رکھنا تو اللہ رب العزت نے ہی محفوظ ہے، لیکن جو کلام پاک آپ کے پاس موجود ہوگا، جو آپ کے پاس نقش یا لو ہوگی، اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں، جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور پھر بار بار استغفار پڑھتا ہے، بار بار وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو ان کہہ لو کہ ان اسما کی برکتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح اگر اس کے پاس لو ہوگی، اس کے پاس کہہ لو کہ برکت کا نقش ہوگا، حفاظت کا نقش ہوگا، تو حفاظت کا نقش جو ہے نا وہ آیت حفاظت سے بنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ سارے کہہ لو کہ طریقہ ہے کہ جس سے بزرگوں نے اس کو اپنایا ہے، آگے پھر لوگوں کو بھی دیا، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو حفاظت کی لو، حفاظت کا نقش، برکت کا نقش، برکت کی لو، یہ آپ ہمارے خانقاہ سے روحانی درسگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے، تارکی شاذلی روحانی درسگاہ والے پہ، تو الحمدللہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گا۔ اور اسی طرح نادی علی شریف کا فریم بنایا ہے خانقاہ کی طرف سے، بڑی کوشش کر کے کیا ہے۔ تو یہ بلیک کلر کا ہے، اس کے پیپر چڑھا ہوا ہے، یہ گولڈن کلر کا، جب ہم اس کو پیپر کو اتاریں گے تو یہ بلیک ہوگا پورا، اور شیشے کی طرح چمکے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پلاسٹک کی شیٹ ہوتی ہے، اور یہ کہہ لو کہ بڑی کوشش کی ہے اس میں کہ ہماری خانقاہ والوں نے تو یہ تیار کیا۔ اب اس کے بے شمار فوائد ہیں کہ دیکھیں، نادی علی شریف خود ہی جہاں یہ آویزہ ہوگا اور اس گھر میں، تو الحمدللہ اس کے کہہ لو کہ روحانیت سے، نورانیت سے وہ گھر آفات بلیات سے، آگ سے، اور ناگہانی موت سے، اور اسی طرح پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، قرض داری سے محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نادی علی شریف مسخر کرنے کے لیے بے بہا ہے۔ کہہ لو کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ ہر کوئی اس کو پڑھتا ہے، جتنے بھی اولیاء اللہ، ولی اللہ، اللہ رب العزت نے نادی علی شریف سے ان کو بڑے کہہ لو کہ فیوز و برکات عطا فرمائے، پھر بڑے مرتبے دیے، بہت ان کو لیول اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ تو اب یہ ہمارے اکثر جو ہے نا وہ احباب یہی ہم سے جب بھی ملتے تھے کہ استاد صاحب اس طرح کے کوئی پروڈکٹ ہو جو گھر میں لگائیں اور گھر میں جو ہے نا وہ ہم اس کو آویزہ کریں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ فریم آپ ہماری خانقاہ سے روحانی درسگاہ والے نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہدیتاً سینڈ کر دیا جائے گا، پاکستان میں بھی بھیجا جائے گا۔ اگر کوئی اب آپ یورپ میں منگوانا چاہے تو بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بھیجنے کی، تو بہرحال یہ سینڈ ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو یہ نادی علی شریف اس پہ لکھا ہوا ہے، پھر اس پر ہم نے الحمدللہ نادی علی شریف اور مختلف اعمال پڑھ کر دم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ گھر میں لگانے سے وہ جگہ، وہ کہہ لو کہ گھر ہو گیا، دکان ہو گیا، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، پلازا ہے، بلڈنگ ہے، اپارٹمنٹ ہے، تو الحمدللہ جہاں پر بھی اس کو آپ لگائیں گے آپ کا وہ ایریا سیف ہو جائے گا، اس کی روحانیت سے، نورانیت سے آپ کا وہ ایریا، آپ کا وہ گھر، وہ آپ کی جگہ، تو الحمدللہ۔ اور عاملین حضرات کو بھی چاہیے کہ ہر عامل جو ہے نا وہ اس کو منگوا کے اپنے مسند جہاں پر وہ بیٹھ کے علاج معالجہ کرتے ہیں وہاں لگائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ ہماری خانقاہ میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں یہ نا کہ یہ فریم ہم نے بہت محنت سے تیار کیا ہے، بہت اس نے کہہ لو کہ اسٹرگل کر کے، اور اس کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے۔ تو گھر میں نحوست ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بیماری ہے، قرض داری ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ گھر میں ایک دوسرے سے بندہ اکثر بچے ناراض رہتے ہیں، لڑتے ہیں، اور اولاد نافرمان ہے، اور پھر یہ ہے کہ گھر میں قرض داری کی وجہ سے حالت بہت زیادہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، تو آپ یہ لگائیں گے فریم تو اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔
تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان طریقہ رکھا ہے۔ روحانی درسگاہ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو مل جائے گا۔ خانقاہ کی طرف سے مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں، مختلف خاص دنوں میں اعمال کروائے جاتے ہیں۔ وہ ان اعمال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ذکر میں لگ جائیں، آپ لوگ ذکر کی طرف آ جائیں، آپ اس رستے پہ آ جائیں جو اولیاء کا رستہ تھا، جو سلوک پر چلنے والوں کا رستہ تھا، تصوف پر چلنے والوں کا رستہ تھا۔ اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مخصوص دنوں میں ہم اس لیے عمل دیتے ہیں کہ جب آپ خاص دنوں کے عمل سے چھوٹے چھوٹے دنوں کے، کہہ لو کہ کم دنوں کے اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ کر بھی لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ہوتا ہے کہ ایک ترتیب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے بھی کیا پڑھیں، کس طرح پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک طریقہ کار موجود ہے، ایک آپ کے پاس اس کی کہہ لو کہ پڑھنے کی ترتیب موجود ہے، تو پھر آسان ہو جاتا ہے۔ چلو بھی آپ ایک عمل پڑھ لیں، 2 عمل پڑھ لیں، 3 عمل پڑھ لیں۔ ربیع النور کے مہینے کے حوالے سے یہ خاص اعمال ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کریں کہ کوشش کریں کہ روزانہ 12,000 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں 12,000 مرتبہ 12 دنوں تک۔ اور اگر آپ کی حاجت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے بزرگی عطا فرما دے، اللہ رب العزت مجھے اولیاء ولی اللہ کی صف میں کھڑا کر دیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے آپ کو وہ مقام مل جائے گا، وہ جگہ اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا ہمارا عمل ہے لقد جاکم والی آیت پوری یہ پڑھنی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ روزانہ 92 مرتبہ 92 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا، یا پھر اس کو 360 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح 500 مرتبہ بھی روزانہ پڑھیں، 12 دن پڑھیں۔ تو نیت جو بھی ہو آپ کی، اگر آپ کی نیت مسخر کرنے کے لیے ہے، محبت پانے کے لیے ہے، تسخیر کرنے کے لیے ہے، تو الحمدللہ آپ کو اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت کے صدقے سے میرا فلاں کام کر دے، فلاں حاجت ہو جائے، مکان ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، کارخانہ ہو، تو وہ بھی اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دے گا۔ اور اگر آپ کا یہ ہے ذہن کہ اللہ رب العزت جیسے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اب اسباب نہیں ہیں، کاروبار کرنا ہے تو اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے نیت اپنے حساب سے کرنی ہے۔ نیت کر کے آپ روزانہ اس کو مکمل لوازمات کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پڑھیں، یعنی کہ 12 دن ایک ہی جگہ رکھیں، ایک ہی ٹائم رکھیں، خوشبو لگائیں، اگربتی لگا لیں، یا عود کا بخور جلا لیں، یا عود کا عطر لگا کے آپ اس کو 12 دن مسلسل کریں۔ اور روزانہ بھی دعا کر سکتے ہیں، یا 12ویں دن آخری تو بھی آپ دعا کریں۔ تو ٹائم کوئی رکھ لیں، اس میں دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا کہ بزرگوں نے رات کو جو ہے نا وہ کہہ لو کہ عبادت کی فضیلت بیان کی ہے کہ رات کو پڑھنے والا بندہ اس کو فیض و برکات زیادہ ملتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کی پڑھائی کے لیے جو ہے نا وہ ہم سب سے کہہ لو کہ ایک قیمتی چیز قربان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری نیند ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے۔ دن میں بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن جب رات کو وہ سوتا نہیں ہے، پہلے پہر سو لیں تھوڑا گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد پھر اپنا ذکر کریں۔ تو جو بندہ رات کی ذکر کرتا ہے اس کی فضیلت اپنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سنت بھی ہے رات کی عبادت کرنا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو ہے اب مجبوری کی صورت ہے کہ پریشانی ہے، رات کو نہیں کر سکتے تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چلے دن میں بھی ہو جاتے ہیں، رات میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن رات کی وہی بات ہے، فضیلت ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے کہ آپ نے نیت کر کے بیٹھ جانا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے گا۔ اسی طرح چہلقاہ پڑھنا ہے آپ نے 1200 مرتبہ 12 دن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی یہ نیت اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو اسی نیت سے پڑھیں کہ مین دیکھیں نا، سب سے بڑی افضل نیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے اب جو آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا نور آپ کے قلب میں اتار دیں۔ جب یہ چیز آپ کو مل جائے گی نا
تو باقی سب کچھ خود بخود ہی مل جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیں نا کہ آپ اللہ کو مانگیں، اللہ کو کہیں کہ یا اللہ تو ہمارے کہہ لو کہ اللہ رب العزت سے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے حق میں بہتر عطا فرما، مین چیز جو ہے نا وہ اللہ کا قرب پانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاجتیں تو پوری ہوتی رہیں گی، باقی سارے معاملات پورے ہوتے رہیں گے، تو جب اس کا نور آپ کے قلب میں اتر جائے گا تو پھر آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ چہل قاف کو ایک جگہ ایک ٹائم رکھ کے، اس میں پرہیز کی حاجت نہیں ہے، بس ایک جگہ ایک ٹائم رکھ کے 1200 مرتبہ 12 دن پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی پرہیز کرنا چاہے تو بالکل اجازت ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارا جو ہے وہ عمل حزب البیت شریف ہے، 3 دنوں میں آپ اس کو پہلے 3 دنوں میں کر لیں، یا کہہ لو کہ 10 11 12 3 دنوں میں آپ حزب البیت شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیں، یا پھر آپ بیس کے دنوں میں 13 14 15 کو بھی جو ہے اس کی حزب البیت شریف کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے جو ہے نا وہ جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ہم سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس کی PDF فائل بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو فری آف کاسٹ ہے وہ سینڈ کر دیں گے۔ اس میں اعتصام، اختتام، حزب البیت شریف اور پھر پڑھنے کا طریقہ، کتنی تعداد پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ دن پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی حزب البیت شریف کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ تو حزب البیت شریف پڑھیں، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح نادی علی شریف 1200 مرتبہ 12 دن پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ ایک ٹائم رکھ کے، تو اللہ رب العزت اس کی برکتوں اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا پیارا نام ہے اسم ذات اللہ، تو اس کو بھی آپ روزانہ 6666 مرتبہ 12 دن پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی بھی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، کوشش کریں کہ ایک جگہ ایک ٹائم ہو، خوشبو لگا کے پڑھیں، اللہ رب العزت برکتیں دے گا، آسانی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی اب آپ سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہے تو 4300 ٹائم جو ہے نا وہ آپ اس کو روزانہ پڑھ سکتے ہیں 12 دن، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو 120 مرتبہ اور 117 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے، 363 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے، 360 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 120 مرتبہ بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے گا، اور اسی طرح بہت سارے روحانیت نورانیت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہمارا آیت الکرسی ہے، تو اب آیت الکرسی روزانہ آپ ایک تسبیح یعنی کہ 100 ٹائم 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے 12 دنوں تک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہہ لو کہ آپ حصار کی نیت سے پڑھ لیں، تمام ہی اعمال میں آپ نے درود شریف پڑھنا بول آخر میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آیت الکرسی میں آپ نے کیا کرنا کہ 100 ٹائم پڑھیں یا 112 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے نیت یہ رکھنی آپ کا، آپ کی فیملی کا، بچوں کا حصار ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے فیض و برکات ملے۔ تو 112 مرتبہ آپ نے روزانہ 12 دن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا 1 سال کا حصار ہو جائے تو الحمدللہ آپ کا 1 سال کا پورا حصار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ تا عمر، تا زندگی، تا حیات میرا حصار ہو جائے تو الحمدللہ آپ کا حصار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیت آپ نے یہی کرنی ہے، بس یہ کہ جادو جنات سے، آفات بلیات سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، قرض داری سے، اللہ رب العزت آگ سے، ایکسیڈنٹ سے محفوظ رکھے، ناگہانی موت سے محفوظ رکھے۔ تو الحمدللہ یہ آپ کا 112 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا ہوا ساری زندگی کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ 10 سال کے بعد بھی اگر آپ جو ہے نا وہ کہ کسی کا استخارہ کرنے جہاں سے کرواتے ہیں یا ہماری خانقاہ سے بھی کروائیں گے یا کہیں سے بھی استخارہ کر کے چیک کر لیں کہ میرے اوپر آیت الکرسی کا حصار موجود ہے، تو میری گارنٹی ہے الحمدللہ 10 سال بعد بھی آپ چیک کریں گے نا تو یہ آپ کے اوپر حصار موجود ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں نا کلام پاک کی برکت ہے،
ہم جس نیت سے پڑھیں گے، جیسے پڑھیں گے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو حصار کی نیت سے پڑھا ہے تو پھر آپ روزانہ تعداد میں اس کو ورد میں رکھیں، یعنی کہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں روزانہ، تاکہ آپ کا جو حصار ہے اس کو پاور ملتی رہے، طاقت ملتی رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العزت برکتیں دے گا، آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ تمام اعمال کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر کوئی اور بھی کوئی عمل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب پر گروپوں میں نہیں، کیونکہ بہت سارے گروپ ہمارے بنے، 27-28 گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ہر گروپ کا علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ اس کے تھیم ہے، علیحدہ علیحدہ اس کے معاملات ہیں۔ تو اب اب آپ ایک گروپ میں سوال کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر دوسرے میں کر دیتے ہیں، پھر تیسرے میں کر دیتے ہیں، اور وہ پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا مین گروپ جو ہے اسی گروپ، اس میں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ، یہ ہمارا مین گروپ ہے۔ اس میں ہوں گے آپ تو سوال آپ کا سنا جائے گا، لیکن آپ نے عمل کے لیے اسی چینل، اسی ویڈیو، اسی چینل کے ڈسکرپشن میں آپ نے یہاں پر آپ نے کمنٹس کرنا ہے کہ حضرت مجھے فلاں عمل کی اجازت دے دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ میں ان دنوں میں خاص کر کے چیک کرتا رہوں گا، تو میں پھر آپ کو اجازت دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ نے کمنٹس کرنا ہے جس عمل کی بھی آپ کو اجازت چاہیے ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ وقت پر آپ کو اس کا جواب دے دوں، تو آپ بالکل کریں۔ اور بہت سارے احباب پوچھتے ہوتے ہیں اکثر کہ حضرت ہمیں فلاں عمل کی اجازت دے دیں یا ہمیں فلاں عمل بتا دیں، ٹھیک ہے نا، تو کہ حاجت کے لیے، کاروبار کے لیے، روزی رزق کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے، اور بھی کسی کی چیز کے لیے کوئی بھی آپ نے عمل لینا ہے تو آپ نے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ وہ عمل کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ کاروبار کے لیے پوچھنا ہے، یا پھر بندش کا کوئی عمل ہے، تو یا پھر روزی کے لیے وسعت کا عمل ہے، یا پھر دشمن کو سزا دینے کے لیے کوئی بھی عمل کی اگر آپ کو حاجت ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں اس کے لکھ دیں، تو جیسے ہی میں وہ انشاءاللہ دیکھوں گا تو پھر آپ کو ضرور اس کے عمل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ ان ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر۔ آج کل تو بہت زیادہ واٹس ایپ یوز ہو رہا ہے، بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ہمارے احباب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ واٹس ایپ پر دیکھا ہے میں نے کئی لوگوں کو، تو وہ بہت آن رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ اس کا جو لنک ہے ویڈیو کا، یہ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کر دیں، اپنے دوست احباب کو شیئر کر دیں، بہن بھائیوں کو شیئر کر دیں۔ تو دیکھیں یہ آپ کا شیئر کیا ہوا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اعمال تکڑی میں تولے جائیں گے، ترازو میں تولے جائیں گے، کہ آپ نے ویڈیو شیئر کی، اب کسی کے پاس پہنچی ہے، کسی بہن بیٹی کے پاس، بھائی کے پاس، بڑے کے چھوٹے کے پاس پہنچی ہے، اب اس نے ویڈیو دیکھا ہے اور پھر اس نے اس میں سے ایک عمل کر لیا ہے، ایک ذکر کو پکڑ کے اس نے شروع ہو گیا، تو آپ نے دیکھیں کہ اللہ کے جو ہے نا اس بندے کو آپ نے ذکر پہ لگا دیا اور کتنا بڑا کام کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا ذکر دے دیا اور پیچھے کیا رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ شیئر کرنے سے الحمدللہ آپ کو بے بہا اس کی برکتیں، بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔